سب بیت ہوئے ہیں تو ہاتھ پیر کے ساتھ پڑے گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت استغفر اللہ تعالی ربی من كل ذنب وأتوب إليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللہ تعالیٰ کی رضا میں وعدہ کرتا ہوں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کروں گا، نماز روزے کی پابندی کروں گا، حرام کاموں سے گناہ کے کاموں سے بچتا رہوں گا، نیکی کے کام کرتا رہوں گا، نظام مصطفیٰ کے لیے کوشش جاری رکھوں گا، ناموس رسالت کا پہرا دار بن کر رہوں گا، ذکر اللہ رسل سے کرتا رہوں گا، اپنے مسلسل آزاد رہوں گا انشاءاللہ۔ اے میرے اللہ، مجھے میرے وعدے پر قائم رکھنا اور روز قیامت مجھے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے جگہ عطا فرما، اور اے اللہ اور اپنا دیدار عطا فرما۔ آمین۔ آپ کی ذکر لگتی ہے اور بائیں جانب کے اوپر خیال رکھیں۔ یہ پودا لگا رہا ہوں ادب اللہ چندے دی بوٹی میرے من میں چمک سے بلائی بوٹی اندر مشک لگایا جہاں پلک لے آئی، جہاں مجھے لگاؤں گا جہاں پہ آپ اپنے دل پہ توجہ رکھیے کہ دل کی زبان کہہ رہی ہے اللہ 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 چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے آپ کا ہر ٹائم دھیان اور خیال ذکر پاک میں ہونا چاہیے، اللہ کا نام، اللہ کا تصور ہر وقت، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہر وقت مولا کا تصور ہے، دل کے اوپر تصور قائم رکھے، زبان ذکر اللہ میں جاری رہے، ہر ٹائم یہی ذکر رہے کہ میرا دل جو ہے یہ اللہ کا، میری زبان بھی اللہ کا، جہاں کہیں بھی آپ موجود ہیں یہ اپنے آپ کو پڑھا نہ سمجھے کہ میں اکیلا ہوں، ہر جگہ پہ رب دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہے ہیں، ہر جگہ پہ آپ نے تصور یہی رکھنا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آج کے بعد یہی ود بن جائے، ایک ہی خیال ایک ہی تصور کہ دل کیا کہہ رہا ہے، اللہ 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 ہر مشکل میں، ہر مصیبت میں، ہر تکلیف میں، ہر بیماری میں مولا کی طرف توجہ رکھیں،
کہ وہ ہر بیماری مصیبت تکلیف پریشانی کو دور کر دے گا. اور یہی دل کے اوپر جو ہے یہ صدا یہ آواز آپ پیدا کرتے رہیں اپنی زبان سے اپنے قلب سے ایک ہی صدا لگاتے رہیں اللہ 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 اللہ. یہ پہلا ذکر یہی بنیادی ذکر ہے جو انسان کو معبود سے ملاتا ہے محبوب سے ملاتا ہے اس الہ سے ملاتا ہے. اللہ پاک کا تصور ہر ٹائم اس ذکر کا کیونکہ اس ذکر سے توحید کا مزہ آئے گا توحید کی چاشنی ملے گی توحید کی لذت آئے گی. توحید یہ نہیں ہے کہ بس اقرار ایک دفعہ کر لیا نہیں توحید یہ ہے کہ آپ اے مومن جہاں بھی ہو ڈر اللہ کا ہو اللہ کو مانے اللہ کا ڈر ہو اللہ کے ڈر اور خوف سے گناہ نہ کریں. زنا اس لیے نہ کریں کہ اللہ دیکھ رہا ہے جھوٹ اس لیے نہ بولیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے سن رہا ہے. چوری چکاری برائی اور برے اعمال فحاشی عریانی نشہ وغیرہ اس لیے ان چیزوں سے نفرت کرتے ہیں کہ اللہ سے ہم چھپ نہیں سکتے اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو یہی تصور جب پختہ ہو جائے گا یہ یقین پختہ ہو جائے گا کہ اللہ ہے تو پھر کلمہ پڑھنے کا بھی مزہ آئے گا. زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھتا دل نہ پڑھتا کوئی نہیں. تو آپ نے یہی تصور قائم رکھنا ہے کہ دل کہہ رہا ہے اللہ 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 یہ ذکر کرتے 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 اتنے ذکر میں فنا ہو جائے اللہ کی دوستی مل جائے گی اللہ کا قرب مل جائے گا اللہ کی محبت مل جائے گی. اللہ کی محبت یہ دائمی محبت اور اللہ کی محبت کو پانے کے لیے اللہ کا قرب لینے کے لیے نماز بہت ضروری ہے. نماز کے بغیر میں ساری رات آپ باقی ذکر کریں مستحبات ذکر ہیں فائدہ ہوگا لیکن فرض جس کا بارے میں پوچھا جائے گا نماز کے متعلق پوچھا جائے گا اے مومن اے میرے پیارو اے میرے عزیزو نماز کے متعلق پوچھا جائے گا اور یہ ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ ہم اس فرض کو پہچانے جس مالک نے زندگی دی ہے یہ سانسیں چلا رہا ہے جس نے دیکھنے کی قوت بولنے کی قوت سننے کی قوت چلنے کی قوت پکڑنے کی قوت چکھنے کی قوت ذائقے ہمیں دیے ہیں جس نے یہ گھر بار اولاد بیوی بچے دیے یہ سارے کا ساری یہ چیزیں مرہون منت ہیں اللہ کی طرف سے ملی ہیں اور ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم 5 وقت فرض نماز تو پڑھیں. نفل اگر آپ پڑھتے ہیں رات کو لیکن فجر چلا جاتا ہے عشاء چلی گئی باقی چلی گئی نہیں پہلے نماز ہے ہر چیز سے پہلے نماز ہے جس کا جواب دینا ہے. ہم نے مسلمان اقرار کرنے کے بعد جو ہے اللہ پہ ایمان لانے کے بعد اللہ کے نبی پہ ایمان لانے کے بعد پہلی چیز نماز میرے دوستوں نماز کو مضبوطی سے پکڑ اور پھر کیا چیز ہے اللہ کے قریب جانے والی اللہ کی دوستی اور محبت جس سے ملتی ہو اللہ کے ولی جس سے بنتے ہیں وہ کون سی چیز ہے وہ ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت. میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کیسے گزاری آپ کا سونا کیسے آپ کا جاگنا کیسے آپ کا اٹھنا کیسے آپ کا کھانا کیسے آپ کا پینا کیسے آپ کا نظام حیات کیسے آپ اپنی ازواج کے ساتھ کیسے رہتے اپنی اولاد کے ساتھ کس طرح رہتے آپ صحابہ سے اپنے دوستوں سے کس طرح رہتے آپ کی معیشت کیسی تھی آپ کی حکمرانی کیسی تھی آپ
بطور فیلڈ چیف کے طور پہ کس طرح آپ نے کام سر انجام دیا. آپ نے زندگی کے ہر شعبہ کے متعلق احکامات صادر فرمائے. کیا ہم نبی کے نام لیوا ہیں؟ نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ کیا نبی کی اطاعت کے متعلق فکر کی کہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے سے اپنی زندگی بسر کریں؟ ہماری خوشیاں، ہماری غمیاں، ہماری شادی، ہمارے عقیقے، ہماری عیدیں، ہماری اور دیگر خوشیاں، ہمارے غم کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق ہیں؟ بے پردگی عام ہو گئی ہے، بے پردگی عام ہو گئی، بے حیائی عام ہو چکی، فحاشی عام ہو چکی. اس دور کے اندر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو زندہ کرے گا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ 100 شہیدوں کا اجر عطا فرمائے. سبحان اللہ. دوستوں بہت زندگی گزر گئی، تھوڑی سی رہ گئی. اب باقی زندگی اللہ کے نام کرو، اللہ کے نبی کے نام کرو، اللہ کے نبی کا طریقہ اختیار کرو، اللہ کے نبی کا مبارک طریقہ جو صحابہ نے اپنایا، وہ مبارک طریقہ وہ صحابہ نے اپنایا جن کی جنت کی بشارتیں مل چکی ہیں. سارے کے سارے صحابہ جنتی، لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں نماز کو نہیں چھوڑا، روزہ کو نہیں چھوڑا. جن پہ زکوٰۃ ہوتی تھی وہ زکوٰۃ دیا کرتے، جن پہ حج ہوتا تھا وہ حج کیا کرتے، صدقات کیا کرتے، کام کیا کرتے، اپنے ہاتھوں سے صدقہ و خیرات کیا کرتے. صحابہ نے یہ عمل کر کے دکھایا. صحابہ بہت آگے نیکیوں میں جانے والے تھے، نیکیوں میں رغبت کرنے والے، نیکیوں کی طرف دوڑنے والے تھے. صحابہ جیسا تو بندہ کوئی دنیا میں نہیں ہوگا. وہ عظیم جو اللہ کے محبوب کے پیارے جنہوں نے ساتھ دیا، ہجرت کی، وہ تو بدر میں رہے، خندق میں رہے، خیبر میں رہے، عظمات میں رہے، مشکل وقتوں میں ساتھ رہے اور ثابت قدم رہے. آج ٹھنڈی ہوائیں، ٹھنڈے پنکھے، ٹھنڈے پانی اور اتنی بہترین بچھونے، لیکن میرے آقا کے صحابہ گرمی کی حالت میں، روزے کی حالت میں ساتھ ہو کے جنگ لڑی ہے لیکن نماز کو نہیں چھوڑا. یہ ہے وفا، یہ ہے محبت، یہ ہے دوستی. جب اقرار کر لیا، ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، پھر ہم نبی کو ہاتھ میں ہاتھ دے چکے، ہم رسول اللہ کے سامنے بک چکے، ہم آپ کی امتی ہیں. اللہ نے یہ کرم کیا کہ ہمیں اپنے نبی کو امتی بنا دیا، تو پھر ہم پہ یہ ضروری ہے کہ ہم حیا والے کام کریں، اپنی آنکھوں کو بے پردگی سے بچائیں، فحاشی و عریانی سے بچائیں، خود گناہوں سے بچیں اور لوگوں کو بچائیں، نیکی کی دعوت دیں لوگوں کو، خود اپنے آپ کو برائی سے بچائیں، اپنے آل و عیال بیوی بچوں کو پڑھنے کی تعلیم دیں شریعت مطالعہ کے مطابق. ہمارا کام ہے لوگوں کو آگاہ کرنا، ڈنڈے کے ساتھ کسی کو مارنا پیٹنا نہیں. ٹھیک ہے کہ جا کے آپ ڈنڈے سے ماریں گے بیوی بچوں کو، وہی پردہ کرو، شریعت پہ چلو، نماز کو نہیں. آپ سختی کریں، سختی جو جائز آپ کی سختی ہے انہیں دین کی طرف بلائیں، ہدایت دیں. کم از کم آپ اتمام حجت کے مصداق بن جائیں. قیامت والے دن پوچھنا ہو، آپ سے جب پوچھا جائے آپ کہیں کہ میں نے مولا ان کو بتایا، میں نے رشتہ داروں کو، بہن بھائیوں کو، عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، بیوی بچوں کو، ہمسایوں کو میں نے تعلیم دی ہے، انہوں نے میری بات نہیں مانی. میری اتنی طاقت تھی کہ میں نے کہہ سکتا تھا، میری اتنی طاقت تھی، کیونکہ نیکی کے کام کرنے کی طاقت ہے، بول کے کرنا. پھر اس کو جو ہے طاقت کے ساتھ روکنے کی. پھر ایک ہے دل کے اندر برا کہنا. آپ زبان سے کہہ بھی سکتے ہیں، روک بھی سکتے ہیں. آپ کی طاقت نہیں کسی کو مارنا، نہیں قتل نہیں کرنا، اس کو صرف تعلیم دینی ہے نیکی کی، نماز کی، روزے کی، ذکر کی، حیا کی، پردے کی، شریعت کی، حق بات کی تعلیم دینی ہے. اور اگر کوئی نہیں رکتا تو پھر دل کے اندر ان کی برائی کو برا کہنا ہے اور اپنی کوشش جاری رکھنی ہے. آخری دم تک اپنے مسلمان بہن بھائی کو چھوڑنا نہیں، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑنا نہیں، ان کے ساتھ کوشش کرنی ہے. آپ کا حسن سلوک دنیا بدل دے گا. میں نے پڑھا ہے کہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ جو زمینیں بکتی تھی، جہاں مسلمان ایک مسلمان عالم ہوتا تھا، اس کے ساتھ کی زمین مہنگی بکتی تھی، اس لیے کہ وہ وہاں پر ایک مومن کے پاس ہمسایہ آ رہا ہے. ایک یہودی نے مکان بیچا اور اس نے کہا کہ میرے اتنے ہزار درہم کیا، لیکن میں اتنے ہزار زیادہ دوں گا. انہوں نے وجہ انہوں نے کہا کہ اس جگہ پہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ رہتے ہیں، اس لیے کہ تجھے ایک اچھا ہمسایہ دے کے جا رہا ہوں. لوگ خواہش پیدا کرتے تھے نیک لوگوں کا ہمسایہ بننے کے لیے، مسلمان آقا کی امت کے ہمسائے بننے کے لیے. ٹھیک ہے، لیکن آج وہ وقت آ گیا کہ آج تو لوگ بھاگتے ہیں ہمسایوں سے، ہمسایوں کو شر سے. اپنے ہمسایوں کو سکون دینا ہے، ان کی عزت کا رکھوالا بننا ہے.
ان کا خیال کرنا ہے، رشتہ داروں کے حقوق پورے کرنے ہیں، یہ زندگی عارضی اور فانی۔ میرے دوستوں یہ چند باتیں ہیں۔ بیعت ہوں گے، بیعت ہونے کے بعد یہ ضروری نہیں کہ آپ پیر کے پاس آئیں، بکرا مرغا لے کے پیسہ لے کے آئیں اور پیر آپ کے پاس سالوں سال جائے پیسہ اکٹھا کر، نہیں، یہ مقصد بیعت ہونے کا یہ ہے کہ اللہ کی راستے پہ چل رہا ہے، اللہ کی راہ پہ چل رہا ہے، امر بالمعروف کی راہ پہ چل رہا ہے، میں نے دین کا کام کرنا ہے، میں نے دعوت کا کام کرنا ہے، میں نے قرآن و سنت کے مطابق خود سیکھنا ہے، لوگوں کو سکھانا ہے، آگے اس پیغام کو پہنچانا ہے۔ قدم نہ روکو مسلمانوں، آگے بڑھو، اپنے نبی کی امت کے خیر خواہ بن جاؤ اور پیغام حق پہنچاؤ۔ یہ قرب قیامت ہے۔ آج ہم جس جگہ پہ کھڑے ہیں دجالی زمانہ آ گیا ہے، قریب ہے قرب قیامت، کوئی پتہ نہیں کب کیا ہوگا۔ اپنے آپ کے ایمان کو بچاؤ، آپ کو کسی اور چیز نے نہیں بچانا، نہ دولت نے، نہ مال نے، نہ زمین نے، نہ جائیداد نے، نہ سیاسیوں نے، نہ حکمرانوں نے۔ اگر آپ کو بچانا ہے تو آپ کے ایمان نے اور آپ کے یقین نے اور آپ کا قائم رہنا اور عمل کرنا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس نے بچانا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں بچا سکے گی، کوئی اس دن وہاں پہ کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا۔ اللہ جس کو چاہے گا شفاعت کا حق دے گا، اللہ اپنے رسولوں کو شفاعت کا حق دے گا، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نبیوں کے امام، رسولوں کے امام، آقائے دو جہاں، رحمت للعالمین، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے شفاعت کا حق دیا جائے گا۔ آپ کے وسیلہ اور جلیلہ سے تمام انبیاء کو شفاعت کا حق دیا جائے گا۔ اولیاء اللہ، صدیقین، شہداء، صالحین، حفاظ، با عمل لوگ، بچے جو ہوں گے، طلباء ہوں گے، جو حافظ ہوں گے، عالم ہوں گے، قاری ہوں گے، جو با عمل ہوں گے، اللہ انہیں بھی شفاعت کا حق عطا کرے گا۔ محض اس کے فضل اور کرم سے نجات ہوگی، محض اللہ چاہے گا تو شفاعت ملے گی، اللہ نہیں چاہے گا تو وہ شفاعت بھی نہیں ہو سکے گی۔ محض اللہ کی مدد کے جو ہے آپ اس طرف رہیں، آپ کی توجہ اللہ کی رحمت، اللہ کے فضل، اللہ کے کرم، اللہ کی عطا کے اوپر ہونی چاہیے، اور اپنے گناہوں کی طرف بھی دھیان ہونا چاہیے۔ یا اللہ میں تیرے انسانوں میں سے سب سے زیادہ گناہ گار ہوں، تو میری بخشش اور مغفرت کر۔ دوستو پیارو، توبہ، آپ کئی مشکلوں میں مجھے لوگ بتاتے ہیں یہ مشکل ہے، یہ مشکل ہے۔ مشکل کا ایک ہی حل ہے، مشکل سے نکلنے کا نجات، تنگ گلی میں، بند گلی میں پھنس کے وہاں سے نکلنے کا راستہ توبہ ہے، استغفار ہے، اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنا، رونا، گڑ گڑانا، اور خاص کر رات کو اس پہر میں جب سارے سو جائیں اٹھا کریں، اپنے مالک کو یاد کیا کریں، اپنے مولا کو پکارا کریں اور فریاد کیا کریں، یا اللہ میری زندگی گناہوں میں گزر گئی، سفید بال آ گئے، بڑھاپے کی طرف چلا گیا، اب جوانی آ گئی، کمزوری آ گئی، اب میرے حال پہ رحم کر دے، مجھ میں گناہوں کی سکت اب نہیں رہی، میں نے اتنے گناہ کیے، تیری رحمت اتنی زیادہ تھی مجھے پکڑ سکتا تھا، لیکن مجھے آج تم نے توبہ کی توفیق دے دی، آج سے میں گناہ نہیں کروں گا۔ میرے دوستو میں نے پہلے بتایا کہ اللہ کے توبہ کے دروازے بند نہیں ہیں، ہم اپنے مالک کی طرف رجوع کریں۔ آپ کسی بھی غم، مصیبت، تکلیف، پریشانی میں ہیں، قرضے میں ہیں، تنگ دستی میں ہیں، گھر کے اندر بے چینی ہے، تو کیا کریں؟ فوراً 2 نفل توبہ کے پڑھیں اور اس کے بعد 2 نفل حاجت کے پڑھیں، خوب اللہ کی بارگاہ میں روئیں، گڑ گڑائیں، خوب روئیں، رو رو کے اللہ سے اپنی حاجت طلب کریں، اور یہ عمل چھوڑے نہ، روزانہ یہ کریں توبہ استغفار کا، توبہ کے نفل پڑھنے کا۔ آپ دیکھیے گا آپ کی مصیبتیں دور ہو جائیں گی، اس میں کوئی خرچ نہیں ہوتا، کوئی چیز خرچ نہیں ہوتی۔ ہم جو ہے فضول لوگوں کے پاس جاتے ہیں، شعبہ باز لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو خود ہی سلیت بنا دیتے ہیں، خود ہی نکال دیتے ہیں، اور آپ کو جادو ٹونے کے چکر میں ڈال کے پھنسا کے مصیبتوں میں جکڑ دیتے ہیں۔ کہتے ہیں جی یہ جن نکل آیا، پیٹ سے جن نکل آیا، پیٹ سے پتھر نکل آیا، پیٹ سے جو ہے یہ نکل آیا۔ کچھ بھی نہیں ہے، اللہ ہے سب کچھ کرنے والا۔ اللہ کے بعد پوری دنیا نقصان دینا چاہے نقصان نہیں دے سکتی، پوری دنیا مل کے کسی کو فائدہ دینا چاہے فائدہ نہیں دے سکتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ یہ یقین پختہ کرو، یہ یقین پختہ کرو اپنے مالک پہ۔ مسلمان ہو، مومن ہو، کلمہ پڑھتے ہو، الہ کو مانتے ہو، الحمدللہ ہم اللہ کو سجدہ کرنے والے ہیں، اللہ پہ یقین رکھو، وہ اللہ کا ساز ہے،
جو ماں کے پیٹ میں بچے کو راحت دیتا ہے، سکون دیتا ہے، خوراک دیتا ہے، سانسیں چلاتا ہے، کیا دنیا میں آگے وہ اکیلا چھوڑ دے گا؟ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اپنے رب کے ساتھ اللہ کو مضبوط کرو، اپنے رب سے بات چیت کیا کرو، مناجات کیا کرو، اپنے رب سے مانگا کرو۔ رب مانگنے کو پسند کرتا ہے، خوش ہوتا ہے، تحفہ دیتا ہے، انعام دیتا ہے۔ وہ عبادت قرار دیا ہے کہ یہ مانگنا تیرا عبادت نہیں، عبادت کا مغز ہے۔ تیرا مانگنا، اللہ سے طلب کرنا، یہ مغز ہے، یہ ذخیرہ ہے۔ تو مانگ تو صحیح اللہ سے، جتنا مانگو گے اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ جب دعا کیا کریں اللہ کی حمد پہلے بیان کیا کریں، پھر درود پڑھا کریں، پھر دعا مانگا کریں، آخر میں پھر درود پاک پڑھا کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پکے غلام بن جاؤ، امتی بن جاؤ، نبی پاک کی ہر ادا اور ہر سنت پہ عمل کرو، اسی کے اندر نجات ہے، اسی کے اندر کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إنك من فضلك اے مولا کریم، ہمارے دلوں کو ہدایت عطا کرنے کی توفیق عطا کیجیے، ہمارے دلوں کو نورانی بنا، اے اللہ ہمارے جسموں کو نورانی بنا، اے اللہ ہمیں گناہوں سے محفوظ فرما، نیکی کی توفیق عطا فرما، جو عہد کیا اس کے پابند بنا، اے اللہ عہد کو پورا کرنے والا بنا، نفس و شیطان کے شر سے محفوظ فرما، گناہوں سے دور فرما، اے اللہ بے حیائی کے کاموں سے، اے اللہ زنا و بدکاری کے کاموں سے محفوظ فرما، اے اللہ ہم پہ راضی ہو جا، یا اللہ ہم پہ راضی ہو جا، ہمارے گناہ معاف کر دے، ہمارے ماں باپ کے گناہ معاف کر دے، جب تک زندہ رہے اسلام پہ، جب موت آئے تو ایمان پہ، اے اللہ ہر وقت تیرے ذکر میں مشغول رہے، حلق سے نکلے سانس کے بدلے ذکر تیرا ہے میرے خدا، سراپا ذکر بنا، اب چھوڑے بھی نہ چھٹے ذکر تیرا، اے میرے خدا سراپا ذکر بنا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ واولیاء امتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ آپ کو دے رہے ہیں ذکر کے، اس میں 6 بھی ہے اور تسبیحات ہیں 5 صبح